غربت اور مہنگائی جس کی وجہ سے عام عوام جو ہے وہ بہت پس رہی ہے، اس ساری سچویشن میں آپ کیا مشورہ دیں گی حکومت کو، اداروں کو اور انفرادی طور پہ لوگوں کو؟ کہ نمبر 1 پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری. ہم غریب ملک نہیں ہے ہمارا. بہت سے نیچرل ریسورسز ہیں، ادر ریسورسز ہیں، اتنے بڑے بڑے انویسٹر. اداروں کے لیول پر بھی ہمیں کریکلم میں بھی تھوڑا سا چینج لانا چاہیے. جب ہم بچوں کو سکلز سکھائیں گے وہ کل کو ڈگری لیتے ہی اپنا کام سٹارٹ کریں. ان امپلائمنٹ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں سکلز سکھانے چاہیے. پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنی ہیبٹس کو چینج کرنا چاہیے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، زندگی میں روشنی بنے اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا، اسی ٹیگ لائن کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ تو ایجوکیشنسٹ ہیں، شعبہ تعلیم و تدریس سے 10 سالوں سے پچھلے یہ منسلک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انٹرپرینیوریل کوچ بھی ہیں اور کامسیٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ اس وقت معاشرے میں، کیونکہ ان کا سبجیکٹ ہے اکنامکس، تو معاشرے میں جو اکنامک مسائل اس وقت چل رہے ہیں اس پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے، اور اس کے سلوشن کے بارے میں بھی ہم ان سے جانیں گے. اور بزنس جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، ان کو یہ کیا ٹپس دیں گی، یہ ساری باتیں آج کے انٹرویو کا حصہ رہیں گی. السلام علیکم ہینا عامر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ آئی ایم فائن. میم، میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ ٹیچنگ کی طرف آپ کا رجحان، آپ کا شوق اور آپ کا آنا کیسے ہوا؟ سر، ٹیچنگ کا مجھے شوق تھا. جب میں اسٹوڈنٹ تھی اسکول میں اور کالج لیول پر، تو پریزنٹیشنز ہوتی تھی ٹیچرز کی طرف سے، سبجیکٹ وائز پریزنٹیشن. تو میں جب بھی پریزنٹ کرتی تھی، اپنے سبجیکٹ کی پریزنٹیشن دیتی تھی، تو مجھے یہ فیڈ بیک ملتا تھا اکثر ٹیچر کی طرف سے. مجھے آج بھی یاد ہے، بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی سے میں نے ایم ایس سی اکنامکس کی، اور میرے سر تھے، انہوں نے کہا کہ تم ٹیچر بنو گی. ٹھیک ہے. تو شوق بھی تھا مجھے، اور ایک ٹیچر کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خصوصیات بھی ہوتی ہیں جو میں بھی میرے اندر. پڑھانا اچھا لگتا تھا؟ پڑھانا مجھے بہت اچھا لگتا تھا، پریزنٹ کرنا چیزوں کو بہت پسند تھا. تو اچھا میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اپنا انٹرپرینیوریل کام یعنی اس کی کوچنگ بھی کی، تو اس طرف پھر آپ کیسے آئیں؟ سر، یہ تو میں تقریباً کوئی 10 سال کے بعد ہے. 10 ایئرس میرا ٹیچنگ سے ہی رہا. میں نے پہلے آئی بلونگ ٹو ساؤدرن پنجاب. میں نے پہلے کالج لیول پر انٹرنشپ کی ٹیچنگ میں، اس کے بعد مجھے گورنمنٹ ڈگری کالج میں جاب ملی، اس کے بعد مجھے یونیورسٹی میں جاب ملی. تو اس سارے دورانیے میں مجھے انٹرنیشنل ایکسپوئر کا موقع ملا. میں نے انٹرنیشنل کانفرنسز ہینڈ کی، بینکاک، تھائی لینڈ، دبئی، جہاں پر ہم ڈفرینٹ اپنے اکنامک آئیڈیاز کو پریزنٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل کانفرنسز میں. تو 10 سال اگر آپ سمجھیں کہ ہم اکنامکس پڑھائیں، ان پٹ، آؤٹ پٹ، بزنس، اکانومیز آف اسکیل، تو میرا خیال ہے کہ اگر 10 سال بزنس پڑھانے کے بعد آپ بزنس نہ کریں یا کسی کو بزنس سٹارٹ نہ کروائیں ایز اے انٹرپرینیورل کوچ، تو یہ ایک ناانصافی والی بات ہے. اچھی بات ہے کہ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. جی، تو یہ جو انٹرپرینیورل کوچ والا اور انٹرپرینیور بننے والا جو سفر ہے، یہ 10 سال کے بعد سٹارٹ ہوا، اور یہ اسی 10 ایئرس کی آپ سمجھ لیں لرننگ تھی جو اس 10 سال کے دوران سیکھا. کیونکہ ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ یونیورسٹی لیول پر ڈفرینٹ بزنس آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں، پریکٹیکلی ان کے ساتھ کیس اسٹڈیز شیئر کرتے ہیں. تو اس میں جب ہم ایک لیول آتا ہے، انٹرپرینیور مینس مین آف آئیڈیاز. صحیح، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، کریٹیوٹی اس کی بنیادی انوویٹیو پرسن. ٹھیک ہے. تو انٹرپرینیور بننے کے لیے آپ کے ضرورت ایک چیز ہے کہ نیڈ، ضرورت ایجاد کی ماں ہے. پرابلم کا سلوشن، پرابلم کا آنا، ضرورت کا پیش آنا بہت ضروری ہے. جیسے ہر کوئی ٹیچر نہیں بن سکتا، اسی طرح ہر کوئی انٹرپرینیور بھی نہیں بن سکتا. اچھا میم، آج کی نشست کا یا آج کی گفتگو کا سب سے اہم سوال، آپ ماشاءاللہ اکنامکس کی پروفیسر ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، جو کہ پچھلے دنوں ڈیفالٹ کی طرف بھی جا رہا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے اب چیزیں کافی بہتر ہیں پہلے کی نسبت، لیکن غربت اور مہنگائی جس کی وجہ سے عام عوام جو ہے وہ بہت پس رہی ہے، اگر میں یہ کہوں تو بالکل درست ہوگا. اس ساری سچویشن میں آپ کیا مشورہ دیں گی حکومت کو، اداروں کو
اور انفرادی طور پہ لوگوں کو؟ سر سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ سے اسٹارٹ کرنا چاہیے, اسٹارٹ فرام دا انڈیویجولس. دیکھیں نمبر 1 پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری. اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح سپوز ایک بچہ ہے وہ سیٹھ برادری میں سیٹھ ازم میں پیدا ہوا ہے, ایک غریب کے گھر پیدا ہوا ہے, اس کے چیلنجز اور ہیں, امیر بچے کے چیلنجز اور ہیں, غریب بچے کے چیلنجز اور ہیں. ہم غریب ملک نہیں ہیں, ہمارے پاس بہت سے نیچرل ریسورسز ہیں, بٹ پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری جس کے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں, ہائی پاپولیشن, ان امپلائمنٹ, پاورٹی, انکم انیکویلٹی وغیرہ وغیرہ. اب اگر ہم اسٹارٹ کریں انکم انیکویلٹی سے ہی, تو دیر آر لو انکم پیپل, مڈل انکم پیپل اینڈ ہائی انکم پیپل. لو انکم پیپل hardly meet their basic necessities, food, shelter and clothing. Middle income people sufficiently their basic needs. High income people enjoying the luxuries. تو یہ اس کے علاوہ اگر میں اس پھر دوبارہ ریلیٹ کروں کہ میرا تعلق ساؤدرن پنجاب سے ہے, ملتان ایریا سے ہے, تو ایک اور آتا ہے فیوڈلزم, فیوڈلسٹ. تو 4 طرح کی انیکویلٹیز کریٹ ہو گئی, لو انکم, مڈل انکم, ہائی اینڈ فیوڈلزم. تو ہم غریب نہیں ہیں, ہم غریب ملک نہیں ہے, ہمارا بہت سے نیچرل ریسورسز ہیں, ادر ریسورسز ہیں, اتنے بڑے بڑے انویسٹرز ہیں. آپ دیکھیں ہم ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے, لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی نئی گاڑی آتی ہے ہم روڈ پر ڈیلی 4 یا 5 اسی نئے ماڈل کی گاڑی دیکھتے ہیں, اور خاص طور پر وہاڑی اور میلسی سائڈ پر سب سے پہلے نئی گاڑی, نیا ماڈل خریدا جاتا ہے. فیوڈلسٹ ایریا ہے نا, مطلب جنریشن ٹو جنریشن جائیداد ٹرانسفر ہو رہی ہے آگے. اسی طرح اگر ہم ڈیولپڈ سٹیز میں آئیں, لاہور, کراچی, اسلام آباد, یہاں پر بھی بڑے بڑے انویسٹرز ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, بہت اچھی جاب کر رہے ہیں. اور ان ایریاز میں بھی آپ دیکھیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ملتان بیلٹ کے ہو گئے, بہاولپور, اس ایریا کے, ضروری نہیں ہے فیصل آباد. اور تو یہ تو ہے کہ ملا جلا لوگ ہیں, پاپولیشن ہماری کیسی ہے. پھر آ جاتی ہے ان کی نیچر. اب ہماری جو ہیبٹس ہیں اس کی وجہ سے ہم غریب اور ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں, ایک میں نے ایگزامپل گاڑی کی دی, دوسری میں نے ایگزامپل دی کہ اگر انکم انیکویلٹی کو ہی اگر ہم دیکھیں, ایک طرف غریب جو ہے پور آر گیٹنگ پورر اینڈ ریچ آر گیٹنگ ریچر. ابھی ہم دیکھ لیں, عام مثالیں ہیں, ایک سیل لگتی ہے, کسی بھی برانڈ کی سیل لگتی ہے, تو ہم وہاں پہ رجحان دیکھ سکتے ہیں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے. ڈیلی دیکھیں ہوٹلز بھرے ہوئے ہیں, شاپنگ مالز بھرے ہوئے ہیں, روڈز پہ گاڑیاں بہت اچھی ہیں. تو وی آر ناٹ پور, انکم انیکویلٹی از دا مین ریزن آف اکنامک کرائسس. ٹھیک ہے, ابھی ہم انڈیویجول سے پھر گورنمنٹ کی طرف جائیں گے. تو اس میں بھی اگر ہم دیکھیں, سسٹم دیکھ لیں, زکوٰۃ سسٹم کو اچھی طرح فالو کر لیں, تو ہماری پاورٹی لیول کافی حد تک ختم ہو سکتی ہے. اس کے بعد پھر آتا ہے گورنمنٹ کو ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں. اب غریب آدمی بھی موبائل ریچارج پر ٹیکس پے کر رہا ہے, امیر آدمی بھی کر رہا ہے. ٹول ٹیکس غریب بھی دے رہا ہے, امیر بھی دے رہا ہے. لیکن پھر جو ٹیکسز کی ایلوکیشن ہے, ریونیو کی جو ایلوکیشن ہے, جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے ٹیکسز سے, اس کی ڈسٹریبیوشن ایکول ہونی چاہیے. پروگریسو ٹیکس لگنا چاہیے. ہائی انکم پیپل شوڈ پے ہائی ٹیکس, لو انکم پیپل شوڈ پے لو ٹیکس, تاکہ پاورٹی تو کم ہو نا. جب پاورٹی کم ہوگی تو کرائمز کم ہوں گے, بیکاز پاورٹی لیڈس ٹو کرائم. یس, پاورٹی ریڈکشن از نمبر 1 پرابلم. سیکنڈلی ان امپلائمنٹ کو ریڈیوس کرنا چاہیے. اب پھر میں اپنی وہ جو انٹرپرینیورل اسکلز ہیں اس کو میں میچ کر, اگر اس کے ساتھ ایفیلیٹ کروں, اور ان امپلائمنٹ ختم کرنا صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. چائنا میں کیا پڑھایا جاتا ہے کہ بزنس کیسے کرنا ہے, یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ 4 کورسز کیسے پاس کرنے ہیں ایک سیمسٹر میں, 8 کورسز کیسے پاس کرنے ہیں. گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے. پہلے 5 سال ٹیکسز نہیں دیتی بزنس جس نے سٹارٹ کرنا ہے. سکلز سکھانی چاہیے. اداروں کے لیول پر بھی ہمیں کریکلم میں بھی تھوڑا سا چینج لانا چاہیے کہ ہم نے اپنے ملکی حالات کو کیسے صحیح کرنا ہے. صرف ہمارے پولیٹیشینز ہی نہیں کریں گے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک الگ ایشو ہے, لیکن ہمیں خود جب ہم بچوں کو سکلز سکھائیں گے, وہ کل کو ڈگری لیتے ہی اپنا کام سٹارٹ کریں گے, نہ کہ وہ اداروں کے دھکے کھائیں گے جابس کے لیے. تو یہ ان امپلائمنٹ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں سکلز سکھانے چاہیے. پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنی ہیبٹس کو چینج کرنا چاہیے. انکم انیکویلٹی کو ختم کرنا چاہیے, تاکہ ہم ان تمام اکنامک پرابلمس کو سالو کر سکیں. اچھا میم, آپ چونکہ آپ کا تعلق ہے اکنامکس سے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ 2-4 ایسے سکلز آپ کے خیال میں آج کل لوگوں کو جو سیکھنے چاہیے, جس کا تعلق آپ کی ارننگ سے اور آپ کی بہتری سے ہے, وہ کون سے 2-4 سر؟ نمبر 1 جو ہے نا, اسکل سیکھنے سے پہلے ایک نہ ایک اسکل ہر انسان کے اندر ہوتا ہے.
किसी में बोलने का स्किल है, किसी में एक्टिंग का स्किल है, किसी में अच्छा लिखने का स्किल है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि उस स्किल को पहचानना चाहिए। कोई अच्छा कंटेंट राइटर बन जाए, कोई अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाए, अमेरिका के प्रोजेक्ट्स ले ले, कोई स्पीकर अच्छा बन जाए, फ्रीलांसिंग करें। उसके अलावा अपने रिसोर्सेज को देखें। इकोनॉमिक्स यही सिखाती है व्हाट आर द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड हाउ टू यूटिलाइज द मैक्सिमम रिसोर्सेज। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करें। अगर किसी के फादर का बिजनेस अच्छा है, शोरूम है, तो वो उसी बिजनेस में पार्ट टाइम काम करे। डिग्री के साथ साथ जब हमारी आवाम, हमारी यूथ डिग्री के साथ साथ काम करेगी तो हमारी इकोनॉमी ऊपर जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और अदर प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में मदद मिलेगी। अच्छा मैम, फ्यूचर गोल्स आपके क्या हैं, या कोई ऐसा ख्वाब जो आपने देखा हो लेकिन अभी तक वो पूरा ना हुआ, वो क्या है? सर फ्यूचर गोल्स जो है ना, इंसान को वक्त के साथ साथ नज़र आते रहते हैं और इंसान उनको पूरा करता जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो भी मेरी ख्वाहिश थी, एक अच्छा टीचर बनना, अपने इदारे को सर्व करना, एक इतने अच्छे इदारे में मैं पढ़ाती हूँ, मैं उसको कोशिश होती है कि मैं अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए हर तरह का काम करूँ। इसके साथ जो मेरी अदर स्किल्स थी उसमें मैंने कोशिश की कि मेरे हाथ से जितनी भी खैर हो सके, भलाई हो सके, वो मैं कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुख्तलिफ़ लोगों को जॉब्स प्रोवाइड की। हमारे पास जो एलुमनाई स्टूडेंट होते हैं, हमारा टीचर्स की ये लक होती है कि उसकी नेटवर्किंग अच्छी होती है, PR अच्छी होती है। तो जितने भी कंपनीज़ में जाने वाले हैं, जहाँ पर हमारे पुराने स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, जो हमारे न्यू स्टूडेंट पास आउट होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको वहाँ पर जॉब्स दें। इसके अलावा पर्सनली सर, ड्यूरिंग द कोविड वाज अ अपॉर्चुनिटी। तो कोविड में हमारी जॉब थी ऑनलाइन, हम ऑनलाइन पढ़ाते थे। लेकिन कोविड में मेरे पास फर्स्ट वो 2 साल थे टीचिंग के 10 साल के बाद, तो वो 2 साल थे जिसमें मुझे टाइम मिला कि मैं कुछ कर सकूं। उस दौरान मैंने कुछ प्रोजेक्ट स्मार्ट स्केल पर कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए एकेडमिक्स से रिलेटेड ही, और उसके थ्रू मैंने लोगों को रोज़गार दिया। सही जी। ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने 100+ या 200+ लोगों को रोज़गार दिया है थ्रू डिफरेंट रेफरेंसेस, थ्रू डिफरेंट रिसोर्सेज। बहुत बहुत शुक्रिया हिना आमिर साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और ख़ास तौर पे जिस तरह बताया कि ये सोशल वर्क कर रही हैं और लोगों की खिदमत का जज्बा एक इनके अंदर मौजूद है। ये एक बहुत अहम चीज़ होती है जो किसी भी इंसान की तरक्की का एक अल्टीमेट राज होती है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।